امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا گلف جاب چینل۔ جیسا کہ آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ میں سعودی قونصلیٹ کراچی اینڈ سعودی قونصلیٹ اسلام آباد کی اپڈیٹ آپ لوگوں سے ہر ہفتے میں شیئر کرتا رہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ہفتے میں سعودی قونصلیٹ میں کراچی میں کتنے ویزے لگے ہیں اور ویزا پروسیس کیوں نہیں ہو رہا، ایک ڈیڈ لاک کتنا بنا ہوا ہے اور یہ ڈیڈ لاک کب ختم ہوگا، اور ساتھ میں اسلام آباد ایمبیسی کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور وہاں پہ کوئی نئی پالیسی تو نہیں آ گئی۔ مکمل ویڈیو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے بات کی جائے تو سعودی قونصلیٹ کراچی کی۔ اس ٹائم سعودی قونصلیٹ کراچی میں ایک کوٹا سسٹم لگا ہوا ہے جو پچھلے تقریباً 1.5 ماہ سے باقاعدگی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کی گئی ابھی تک۔ جو انفارمیشن یہی آ رہی ہے کہ یہ کوٹا سسٹم رمضان میں بھی یہی رہے گا۔ امید کی جا رہی تھی کہ اس کو بڑھایا جائے، لیکن اس کو اتنا ہی رکھا گیا ہے۔ تقریباً جو ہے 64 ڈراپ باکس ہیں، ایک ڈراپ باکس میں تقریباً 20 پاسپورٹ جمع ہوتے ہیں اور وہ تقریباً ایک دن میں کوئی 1200 سے 1300 ویزا لگتا ہے۔ جبکہ سبمیشن دیکھی جائے تو سبمیشن اس ٹائم جو ہے وہ 2000 سے 2500 کے درمیان ہے۔ اس حساب سے کیلکولیٹ کیا جائے تو تقریباً ایک ڈیڈ لاک بن رہا ہے۔ اب جن بھائیوں کے ڈاکومنٹ کلیئر ہیں ان کا کوئی ایشو نہیں ہے، ان کے ویزے بھی نہیں لگ رہے، وہ بھی کامنٹس کرتے ہیں کہ ہمارے 20 25 30 دن ہو گئے ابھی تک ویزا نہیں لگا، ہمارے ڈاکومنٹ بھی کمپلیٹ ہیں۔ ان کی جو مین ایک ہی وجہ ہے کہ ایک تو کوٹا سسٹم ہے، اس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہے ہیں، اوپر سے کچھ ڈراپ باکس والوں کی جو یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی اٹرمی ہے کہ وہ جو ہیں وہ خانچے والے جتنے بھی کیس ہیں وہ پہلے دے رہے ہیں، اور جو اوریجنل ڈاکومنٹ والے سب کیس ہیں ان کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے بھی ایک ڈیلے ہو رہے ہیں سعودی قونصلیٹ کراچی میں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو نیو امبیسڈر آئے ہیں ان کی وجہ سے بھی تھوڑی سی سختی کی گئی تھی عقد عمل کی وجہ سے۔ عقد عمل بہت سی ایجنسیاں جو ہیں وہ 2 نمبر طریقے سے بنوا کے اس کو کاپی کروا کے وہ جمع کروا رہی تھیں، جس کی وجہ سے اس پہ بھی ایک جو ہے وہ سختی کی گئی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے بہت سے ویزے جو ہیں وہ لگنے کے لیے رک گئے۔ جتنے بھی دوستوں نے ابھی نیو وکالے جن کے بن گئے ہیں وہ کوشش کریں اپنی میڈیکل کی ڈیٹ، اپنے وکالہ، اس کے بعد اپنا نیفٹیک اور اس کے بعد عقد عمل، یہ سب ساری چیزیں خود دیکھیں، اس کی ویژول دیکھیں کہ یہ سب چیزیں اوکے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے ڈاکومنٹ ایجنٹ کو دیں، ویریفائی خود کریں، اس کے بعد دیں اور آپ کا ویزا جلد سے جلد لگ جائے گا۔ اس ٹائم بات کی جائے تو سعودی قونصلیٹ کراچی میں جو ویزا جو لگ جاتا ہے وہ تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں وہ 15 سے 20 دن کے اندر جو ہے جن کے ڈاکومنٹ کلیئر ہے وہ ویزے لگ کے آ رہے ہیں۔ اگر کسی بھائی کی ڈیٹ چینج ہوئی ہے، 1 مہینہ ہو گیا، 1.5 مہینہ ہو گیا، تو اس کے ایجنٹ نے بھی یوں اس کو بتایا کہ اس کے ڈاکومنٹ کے ساتھ کیا ایشو ہے، لیکن اس کے ساتھ ایشو ہے جس کی وجہ سے اس کا ویزا جو ہے وہ مکمل نہیں لگ رہا، وہ اپنے ایجنٹ سے بات کرے۔ جب آپ کی ایک ڈیٹ چینج ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ انڈر ورکنگ ہے۔ اس کے بعد آپ کی ڈیٹ چینج نہیں ہوئی تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ڈاکومنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ سیکنڈ ڈیٹ چینج نہیں ہو رہی۔ اس میں ایک اور بڑا ایشو آیا ہوا ہے، بہت سی ایجنسیز کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ جب وہ اپنے کلائنٹ کے ڈاکومنٹ ایمبیسی بھیجتے ہیں، جب یہ جو نیو امبیسڈر آئے ہیں ان کی بات کریں تو وہ ہر ایجنسی کو ویریفائی کریں کہ یہ ایجنسی اوریجنل ہے۔ اس کے بعد جو ایجنسی ہوتی ہے جس کو ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو وہ ایجنسی آپ کی ایک پوری فائل جاتی ہے ایمبیسی کے اندر نا، تو وہ آپ کی جو فائل ہے اس کو اٹھا کے جو ہے ان کے ادارے کچھ بنے ہوئے ہیں، یہ کراچی میں بھی ہے، اسلام آباد میں ان کو بھیجتے ہیں کہ آپ یہ ویریفائی کریں کہ یہ ایجنسی اوریجنل ہے، اس کا ویزا اوریجنل ہے، یہ بندہ کیسا ہے، تو اس کی ایک مکمل ڈیٹیل لیتے ہیں۔ وہ ڈیٹیل لینے میں بھی 10 سے 15 دن وہ لگا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ویزے نہیں لگ رہے۔ اب لوگوں کے ڈاکومنٹ کلیئر ہیں لیکن قونصلیٹ کو ایجنسی پہ تھوڑا سا بھی شک ہوتا ہے تو وہ اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ ایجنسی کیسی ہے، اس کے بعد یہ ویزا کہاں سے آیا ہے، تو وہ مکمل ڈیٹیل لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی ہے وہ بہت سے لوگوں کو ڈیلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
سعودی کونسلیٹ میں پہلے تو کلائنٹ کے کچھ ایشو ہوتے تھے، عقد عمل، نیپ ٹیک یا ایف پی فنگر کے پرابلم آ جاتے تھے۔ تو ابھی یہ بھی پرابلم سامنے آ رہی ہے کہ ایجنسی والے ہیں ان کو بھی ویریفائی کیا جا رہا ہے، ان کے ویزے کو ویریفائی کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اسٹمپنگ جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی متاثر ہو رہی ہے۔ اب بہت سارے میرے فالوور کہتے ہیں کہ سر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ڈاکومنٹ امبیسی جمع ہے یا نہیں۔ تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے ڈاکومنٹ صرف آپ کا ایجنٹ ہی بتا سکتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ جمع ہے یا نہیں۔ اب ڈاکومنٹ ڈراپ باکس والوں کے پاس کیسے جاتے ہیں؟ جب آپ اپنے ڈاکومنٹ ایجنسی والے کو دیتے ہیں، ایجنسی والا ڈاکومنٹ اٹھا کے ڈراپ باکس والوں کو دیتا ہے۔ اب ڈراپ باکس والے یہی سمجھ لیں کہ اگلے ایک جو ہے وہ بھی ایک ایجنسی والے ہیں، ان کو دیتے ہیں۔ ان کے مختلف نام ہوتے ہیں، اب وہ نام میں ادھر نہیں بتا سکتا، ان کے نام ہوتے ہیں۔ تو آپ کے ڈاکومنٹ ادھر جاتے ہیں، وہاں پہ جب ڈاکومنٹ جاتے ہیں تو اس کی ایک دن پہلے لسٹنگ ہوتی ہے کہ جو ڈراپ باکس والے ہیں وہ لسٹ بناتے ہیں کہ یہ ڈراپ باکس اس میں جائے گا۔ اس کے اوپر آپ کا نیم ہوتا ہے ڈراپ باکس کا، ہیش ٹیگ لگا کے لکھتے ہیں کہ 19 نمبر ڈراپ باکس، 20 نمبر ڈراپ باکس، اس کے اندر آپ کے ڈاکومنٹ جاتے ہیں۔ وہ سارے کلیکٹ ہو جاتے ہیں، ایک دن پہلے اس کی لسٹ بنتی ہے، وہ آپ کے ایجنٹ کے ساتھ شیئر ہوتی ہے اور کوئی بندے کو وہ نہیں دکھاتے۔ اس کے بعد وہ آپ کے ڈاکومنٹ اس ڈراپ باکس کے اندر جاتے ہیں امبیسی کے اندر، پھر جا کے اس کا ایک نمبر لگتا ہے، پھر آپ کے وہ ویزے جو ہے وہ سٹمپنگ کے لیے جاتے ہیں۔ اب لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ویزا لگ گیا یا ویزا نہیں لگا اور ہمارے ڈاکومنٹ باہر نہیں آ رہے۔ ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ویزا لگ جاتا ہے تو آپ کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں، ڈاکومنٹ ایسے ہوتے ہیں وہ اندر ہی پھنس جاتے ہیں، کیونکہ شام 4 سے 5 بجے تک ڈاکومنٹ جو ہے وہ ڈراپ باکس والوں کو کلیکٹ ہو جاتے ہیں، کوئی آبجیکشن والے بھی اور جو جن کے ویزے لگ گئے ہیں وہ سارے جو ہے وہ کلیکٹ ہو جاتے ہیں ڈراپ باکس والوں کو۔ اب کسی وجہ سے آپ کے ڈاکومنٹ ایمبیسی کے اندر ہی رہ گئے ہیں تو وہ ڈراپ باکس والا ایک لیٹر لکھتا ہے ایمبیسی کو کہ میرا اتنے نمبر پاسپورٹ اس ڈراپ باکس کے اندر تھا لیکن وہ آج اتنے دنوں سے باہر نہیں آیا۔ اگر اس کے ساتھ آبجیکشن ہے تو بھی بتا دیں۔ تو وہ جب لیٹر لکھتے ہیں تو اس کے 1 یا 2 دن کے بعد وہ آپ کو پاسپورٹ جو ہے وہ دے دیتا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاسپورٹ ایمبیسی سے گم بھی ہوئے ہیں۔ آج سے 4 سے 5 منتھ پہلے دیکھیں تو لوگوں کے پاسپورٹ مل ہی نہیں رہے تھے، کیونکہ کونسلیٹ نے سٹمپنگ بالکل ہی ختم کر دی تھی۔ 1 مہینے سے سٹمپنگ ہو ہی نہیں سکی، یہ جون جولائی کی بات کروں تو اس وجہ سے لوگوں کے جو ہے وہ ویزے لگ گئے تھے لیکن پاسپورٹ ہی نہیں ملی۔ ایک بڑی ایجنسی ہے، اس کے کچھ ایسے پاسپورٹ تھے جنہوں نے اپنے کلائنٹ کو بعد میں پیسے دیے ہیں پاسپورٹ کے، کہ ان کے پاسپورٹ ایمبیسی گئے تھے اور گم ہو گئے تھے۔ تو ہمارے خود اپنے ایسے کیس تھے جو تقریباً 4 سے 5 منتھ کے بعد ہمیں پاسپورٹ ملے تھے۔ تو اس طرح آپ ایجنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ واپس نہیں آ رہا، ویزا لگ گیا ہے کافی دنوں سے، تو آپ اس کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں ان کی اس طرح جو ہے وہ پاسپورٹ مل نہیں رہے تھے، تو آپ ان کو لیٹر لکھیں۔ تو وہ جب لیٹر لکھتے تھے تو آپ کا جو ہے وہ پاسپورٹ جلد سے جلد آپ کو مل جاتا تھا۔ سعودی کونسلیٹ کی اب تک جو اپڈیٹ ہے وہ آپ لوگوں سے میں نے شیئر کی ہے۔ ابھی چلتے ہیں اسلام آباد ایمبیسی کی طرف، وہاں پہ سموتھلی ورک ہو رہا ہے۔ ایک دوست کا کویشچن تھا کہ 10 دن ہو گئے ہیں ویزا نہیں لگا، تو اس کی بیسک وجہ ایک ہی سامنے آ رہی ہے کہ اس کی ایجنسی والے نے ابھی تک اس کے ڈاکومنٹ جمع ہی نہیں کرائے ہیں۔ تو 2 سے 3 دن کے اندر سعودی کونسلیٹ اسلام آباد میں ویزا لگ کے آ جاتا ہے۔ 90% وکالے جو بنتے ہیں وہ کراچی کے بنتے ہیں، اسلام آباد کے 10% وکالے بنتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہاں پہ کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہوتا، وہاں سے ویزا جلدی لگ جاتے ہیں۔ اگر کسی کا ڈیلے ہو رہا ہے تو اس کے ڈاکومنٹ جمع نہیں ہے، وہ ایجنٹ اس کو جو ہے وہ لارے لگا رہا ہے، وہ الگ بات ہے۔ کہ سعودی کونسلیٹ اسلام آباد میں جو ہے وہ ورک سموتھلی چل رہا ہے، ڈیلی کی بنا پہ پاسپورٹ جاتے ہیں اور دوسرے یا تیسرے دن کے اندر ویزا لگ کے ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہ واپس جو ہے وہ ڈیلیور ہو جاتے ہیں ان کی ایجنسی والوں کی طرف۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے آپ مجھے کومنٹس کریں۔ کومنٹس میں ڈیفرنٹ لوگوں کے ڈیفرنٹ مسائل ہیں، آپ ان لوگوں سے بات چیت کریں کہ آپ کا ویزا کب جمع ہوا ہے، ایک گائیڈنس ملتی ہیں کومنٹس کے ذریعے۔
آپ اپنی کنورزیشن جو ہے وہ ایک دوسرے سے پاس کریں کہ آپ کے ڈاکومنٹ کب جمع ہے، آپ کے ڈاکومنٹ کب جمع ہے، اس میں بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کا ویزا کب تک لگ جائے.